أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقالت اليهود عزير ابن الله اور کہا یہودیوں نے حضرت عزیر بیٹے ہیں اللہ کے۔ وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے المسیح ابن اللہ حضرت مسیح بیٹے ہیں اللہ کے۔ ذالک قولہم یہ باتیں ہیں ان کے منہوں کی، ذالک قولہم یہ باتیں ہیں ان کی بافواہہم ان کے منہوں سے، یظاہرون ان کی یہ باتیں مشابہ ہیں قول الذین کفروا ان لوگوں کی بات سے جنہوں نے کفر کیا من قبل ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ اللہ ان کو تباہ کرے برباد کرے، انا یوفکون کہاں یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے پیروں کو، اربابا رب من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا اور نہیں حکم دیے گئے یہ لوگ الا مگر لیعبدوا تاکہ یہ بندگی کریں عبادت کریں الہا واحدا ایک ہی الہ مشکل کشا کی، لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی بھی مشکل کشا اس کے سوا، سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، اما یشرکون اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مشرکوں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا، اور پھر پچھلی آیتوں میں مشرکوں سے جہاد کرنے کی وجہ بتلائی۔ اب یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سے جہاد کی وجہ بتلائی کہ یہ لوگ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ جل شانہ کی غیرت کو چیلنج کرنے والے ہیں، اس لیے یہ اللہ کے مبغوض ترین لوگ ہیں جو خدا کی اولاد بناتے ہیں، اللہ کے بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کی بیوی بناتے ہیں۔ وقالت الیہود اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام مشہور یہ ہے کہ یہ پیغمبر تھے، بعض نے کہا کہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اور یہودیوں میں یہ بڑی معتبر شخصیت تھی۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیسے کہہ دیا؟
اس سے قرآن کریم کا مشہور واقعہ ہے، گزشتہ تیسرے پارے میں گزر چکا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہو رہا تھا تو قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، وہ بستی ہلاک ہو چکی تھی، گری کھنڈرات تھے ان کی آبادیاں، تو فرمایا یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی علاقے میں ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے تو اللہ نے آپ پہ موت تاریخ فرما دی، اور 100 سال کے لگ بھگ آپ جو اسی جگہ موت کے حال میں رہے۔ 100 سال بعد اللہ نے آپ کو اٹھایا، اور جب اٹھے تو درخت کے ساتھ کھانا لٹکایا تھا وہ بھی تازہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی سواری تھی گدھا اس کو بھی زندہ کر دیا۔ اور عزیر علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے ہو؟ تو کہا یہی دن یا آدھا دن میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم 100 سال یہاں لیٹے رہے ہو۔ تو دیکھو جیسے ہم نے تمہیں 100 سال یہاں موت دے کے پھر زندہ کیا، تو ایسے ہی ہم اس بستی والوں کو بھی زندہ کر لیں گے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ یہ تو کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، 100 سال وہ مرا رہے اور اس کا جسم خراب نہ ہو اور اس کا کھانا بھی تازہ رہے اور اس کی سواری بھی پھر وہ زندہ ہو جائے، تو یہ تو کوئی خدا ہی ہو سکتے ہیں، یا خدا کا کوئی خاص چہیتا اس کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور مسیح کے معنی شاید اس لیے ہے کہ آپ بہت زیادہ سیر کرتے تھے، زمین پہ گھومتے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو اس نسبت سے زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے آپ کا نام مسیح پڑ گیا، اصل آپ کا نام عیسیٰ ہے۔ تو نصارہ نے کہا مسیح یہ ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مسیح کو بیٹا اللہ کا کیسے بنا دیا کہ آپ کی پیدائش بغیر باپ کے اللہ نے فرما دی اپنی قدرت سے، اپنی شان سے، اور آپ پیدا ہوتے ہی بولنے لگ گئے ماں کی گود میں، جبکہ ایسے بچے کی پیدائش بھی نہیں ہوتی، اور بچہ پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دے یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر عیسائیوں کا دماغ خراب ہو گیا، اور انہوں نے عقیدت اور محبت میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ان کے شرک ہے، ذالک قولہم، یہ ان کی باتیں محض بافواہہم، ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقائق سے ان باتوں کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یضاہئون، مشابہ ہیں ان کا یہ قول، ان کی یہ بات، قول الذین کفروا، ان کافروں کی بات سے، من قبل، جو اس سے پہلے ہوئے۔ جس طرح پہلے کافر کفر کرتے رہے اسی طرح ان کی باتیں بھی ایسی ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ، انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، اور طرح طرح کی باتیں یہ بھی شرک کی کرتے تھے۔ تو جیسے یہودی اور عیسائی باتیں شرکیہ کرتے، ویسے یہ مشرکین بھی بت پرست بھی کرتے۔ اور آج بھی دنیا میں بت پرست دیکھ لیں، انہوں نے کتنے اوتار خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی نے ہاتھی کو اوتار خدا کا بنایا ہوا ہے، دیوتا بنایا ہوا ہے، کسی نے کس کو، کسی نے کس کو۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ہاتھی میں اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کی قدرت ہوتی ہے۔ تو یہ سب شرک ہے۔ قاتلہم اللہ، ایسے شرک کرنے والوں کو اللہ ہلاک کرے، اللہ تباہ کرے۔ انا یؤفکون، کیسے یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ
یشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ، کہ ابن آدم مجھے گالی بکتا ہے جبکہ اس کو اس کا حق نہیں ہے۔ اور گالی کیا اللہ کو دیتا ہے انسان؟ کہ یدعونی ولدا، کہ اللہ کی ذات کی نسبت اولاد کی کرتا ہے، بیوی کی اللہ کی ذات کی طرف نسبت کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبًا وَلَا وَلَدًا، جبکہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اور ان کا یہ قول کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، فرمایا یہ اتنا سخت قول ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنے یہ الفاظ گندے اور خبیث ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ان قول کی وجہ سے کہ خدا کے یہ بیٹے ہیں، خدا کی بیویاں ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان پھٹ کے گر جاتا ہے ان کی اس بات سے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جاتی اور یہ اس میں دھنس جاتے، وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی یہ ان کی سخت بات ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ خدا کی رحمان ذات کی یہ اولاد بناتے ہیں۔ تو اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اور وہ اکیلی ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور وہ اللہ کی ذات صمد بے نیاز ذات ہے۔ اتخذوا احبارهم، اور ان یہود و نصارہ کی جو شرکیہ عادت تھی، عقیدہ تھا کہ انہوں نے بنا لیا تھا احبار، حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں عالم کو، علم والے کو، مولوی کو، عالم کو، رہبان راہب کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتے صوفی، درویش، پیر۔ تو احبارہم و رہبانہم، انہوں نے بنا لیا تھا یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں، درویشوں، فقیروں کو، اربابا، رب کی جمع ہے، رب من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا رب ٹھہرا لیا تھا۔ یہ آیت مبارکہ جب سنی حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ پہلے عیسائی پادری تھے، عیسائیوں کے بڑے رہنما تھے، مسلمان ہو گئے، صحابی بنے۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی عجیب بات قرآن میں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور پیروں کو رب بنا رکھا تھا، جبکہ میں ان سے ہو کے آیا ہوں، ہم نے تو کبھی بھی ان کو رب نہیں بنایا، علماء کو اور اپنے پیروں کو کبھی رب نہیں بنایا تھا، اور قرآن کہتے ہیں انہوں نے رب بنایا ہوا تھا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کے فرمایا، عدی یہ بتلاؤ کیا ان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء، ان کے پیر جو بات خلاف شرع، ایسی بات جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، اپنی عوام کو کہتے تھے، تو کیا یہ عوام شریعت کے خلاف ان کی تابعداری کرتے تھے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ تو حضرت ایسے تھا کہ ہمارے علماء اور ہمارے پیر کوئی بھی خلاف شرع بات کہتے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہ ہوتا، تو ہماری عوام خوشی سے اس کی تابعداری کرتے تھے، اور لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے اور شریعت میں نبی کی کیا ہے، لوگ کہتے بس ہمارے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا، بس یہی ہوگا، شریعت کو نہیں دیکھتے تھے، بس پیر کی تابعداری کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا، عدی یہی تو رب بنانا ہے کہ اللہ کو اور اس کے حکم کو چھوڑ کر کے انسان کسی اور کی پیروی کرے، یہی تو رب بنانا ہوتا ہے۔ تو حضرت عدی فرمانے لگے، ہاں اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، یہ تو ہوتا تھا،
اور آج بھی ہم دیکھ لیں ہمارے ہاں جاہل لوگوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جن کے ہاں بس خدا رسول کی عملی حیثیت ان کے پیر کی ہوتی ہے، بس پیر صاحب جو کہہ دیں وہ حرف آخر ہے، ان کو 100 بار قرآن پڑھ کے سناؤ کہتے ہیں چھڈو چھڈو اپنا قرآن اپنے کول رکھو، ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کہا، ہمارے مولانا صاحب نے تو یہ کہا ہے، بس ہم تو ان کی بات مانیں گے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ پیر کی بات خلاف شرع بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ رب بنانا ہوتا ہے کسی کو کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی تابعداری کی جائے۔ وما امروا، جبکہ وہ لوگ اس کا حکم نہیں دیے گئے تھے، انہیں تو اس کا پابند کیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ صرف بندگی ایک الہ کی کریں گے، لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ قابل بندگی کے نہیں ہے۔ اور یہ بندگی ہوتی ہے کہ کسی کی بات بغیر ثبوت کے مان لینا اور اس کی تابعداری کر لینا، شریعت کے حکم کو نہ دیکھنا، قرآن و سنت کو نظر انداز کر دینا اور کسی اور کی تابعداری میں لگ جانا، یہ اس کی بندگی کرنا ہے۔ اور بندگی جبکہ اللہ کی ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ ان کی ان ساری حرکات سے جو وہ شرکیہ حرکتیں کرتے ہیں، جو عقیدہ شرک کے بناتے ہیں، اللہ ان سب سے مبرہ، پاک اور عالی ذات ہے۔ آخر دعوانا